Hello everyone, this is Uzair Jaswal. Like, comment and share this video. And please subscribe to Rewind with Samina Pirzada. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं उज़ैर जसवाल, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती मगर आज जानूंगी। तो आइए मिलते हैं उज़ैर से, जो कि एक एक्टर हैं और एक सिंगर भी हैं। थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर फाइंडिंग द टाइम टू कम एंड टॉक टू मी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया शो में and I'm honored to be here. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी और इंट्रीग भी थी कि एक ही फैमिली में इतने सारे सिंगर्स, इतने सारे कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, सारे भाई कैसे हो गया? हाउ मेनी आर यू? 6 brothers and 1 sister? Yeah, माशाल्लाह हम 6 भाई हैं। और सब आर्टिस्ट हैं? I think in front of the screen या फिर लोग जिनको जानते हैं, I think 3 of us, but secretly in their lives at the back end everyone is an artist in their own way. उमैर को तो हम जानते हैं। बिल्कुल, उमैर भाई हैं and then there's यासिर भाई who's यासिर को मैं नहीं जानती because मैं उन्हें मिली नहीं हूँ कभी। हाँ, मगर उमैर को मैंने देखा है मुझे। And you know, I would like him to be please एक लफ्ज़ कह देना मेरे हक में। बिल्कुल I'll let him know that I met you and you were. So you are the second. I'm the second last. Second last. बिल्कुल। मगर लाडले हो? Surprisingly बहुत ज़्यादा। हाँ, उसको नज कर दिया है। Had taken over all the love. For some reason वो हमेशा से बड़ा जो छोटे वाला है वो shy और introvert सा था, ज़्यादा hang out नहीं करता था, बाहर भी फैमिली के साथ भी। अब भी वो बाहर है कॉलेज में। So for some reason I was always the one going out with my parents, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, आगे पीछे उनके साथ रहना। अभी भी घर पे जब ऑफ होता है शूट से या म्यूज़िक से तो आई एम मोस्टली स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो आई गेस बचपन से ही एक उनके साथ ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है। अब्बू क्या करते हैं? My dad's a geologist, so all this oil and gas that you guys get, he's the one who discovers it and like tells where to dig and where will you find oil and gas. And और उसके दौरान वो जेम्स भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, yeah. Pakistan is full of the most amazing rocks, है ना? Yeah. So he studies the land. Does he bring back home rocks? He used to once in a while कोई बड़ा crystals and rocks. नहीं, not really, but कोई मज़ेदार स्टोन या कोई रॉक होता था तो I लाते थे पहले जब वो फील्ड पे ज़्यादा होते थे। Now he's mostly because he's old as well now, so he's mostly he has a desk job and he's working, field पे कम जाते हैं। So mostly it's his work is to figure out where we will find oil, an asset for the country. हाँ, तो फिर बहुत कुछ मिलता है उस जर्नी में, बस है ना? I would love to meet him. Yeah. So बहन सबसे बड़ी है? बहन सबसे बड़ी है, बिल्कुल। सबसे शरारती कौन है भाइयों में? शरारती कहीं बहन तो नहीं है सबसे शरारती? I feel like in their own way यासिर भाई भी शरारती हैं, बहन भी थी बट वो इतनी बड़ी थी मुझसे कि मैं when I was 13 I think she got married. तो मैं उनके साथ सही तरह टाइम स्पेंड नहीं कर सका इन माई कॉलेज लाइफ और इन माई स्कूल लाइफ। तो उनके साथ हमेशा मेरा एक वो रिस्पेक्ट बैरियर है, एक वो बैरियर है कि बाजी ठीक है, ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं करना, डर लगता है थोड़ा, तो उनके साथ एक वो है। बट आई गेस मैंने तंग जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा किया आई थिंक वो मैं ही हूँ। पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी। अभी भी अब्बू कहते तुम तो तंग करके रखते हो। क्या करते थे तंग करने के लिए? बस आई फील लाइक जिस तरह उमैर भाई यूज्ड टू हेट मी बिकॉज वो कहते थे कि मैं जिधर जा रहा होता था ना आई यूज्ड टू क्लिंग ऑन टू हिम, तो मैं पीछे पीछे चलने लग जाता था। किधर जा रहे हो? अच्छा वो नहीं बताएंगे तो मैं कहता था मैं मम्मी को बताऊंगा कि तुम जा रहे हो, मुझे लेके जाओ साथ। They must have hated you. तो आई वाज वेरी क्लिंगी बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देम एंड सी। तो उनकी वजह से हमेशा से मेरे दोस्त भी मुझसे बड़े रहे हैं। अभी भी जितने मेरे दोस्त हैं जो फील्ड में भी हैं, इस्लामाबाद के उस्मान, अली रहमान, अहमद अली, ये सारे एक्टर्स ही हैं बिकॉज देर माई एक्चुअली फ्रेंड्स विद माई ओल्डर ब्रदर्स। बट मेरी उनसे ज़्यादा दोस्ती है बिकॉज मैंने बड़े भाइयों के साथ रह के कोने में कमरे में बैठ के उनके साथ इतनी बॉन्डिंग और टाइम स्पेंड किया है कि आई थिंक वो फिर एक प्राइसलेस फ्रेंडशिप और एक क्रिएट हो जाती है। कैसा घर था? अम्मी क्या करती थी? My mom's always been a housewife. Homemaker. बिल्कुल, इतने माशाल्लाह बच्चों के साथ आप और कर भी क्या सकते हो। It's a job in itself. तो म्यूजिक कहाँ से आया?
surprisingly, and not a lot of people know this, even their family, میرے امی اور ابو دونوں کی آواز بہت اچھی ہے, but only we've heard them, because وہ کبھی باتھ روم سنگنگ یا کچن سنگنگ, اینڈ اگر وہ کوئی گانا سن لیں تو ریپیٹ کرتے ہیں, کوئی کشور کا یا کوئی رفیع یا کوئی پرانا گانا. سو بیسکلی میوزک انہیں سے آیا ہے سیکریٹلی, ان نے کبھی کسی کو بتایا نہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ سب کی اگر آوازیں تھوڑی بیریبل ہیں وہ اسی لیے بیکاز دے ور امیزنگ, اور وہ اچھا میوزک سنتے تھے. مجھے یاد ہے جی ٹی روڈ کا جو سفر ہوتا تھا لاہور کا, وہ ایک ہی کیسیٹ ہوتی تھی کشور کی, وہ جاتے ہوئے بھی لگتی تھی 3 دفعہ, واپسی پہ بھی 3 دفعہ لگتی تھی. تو وہ ہم میں بڑے ہوتے ہوئے اتنا ہم نے میوزک بابا کا سن لیا تھا کہ وہ ہمیں پتہ تھا کہ یار اچھے اور برے میوزک میں ڈفرینس کیا ہے, کان اچھا ہو گیا تھا. اور ماشاء اللہ وی یوزڈ ٹو بی 7 سبلنگس. تو آئی ریممبر کہ بچپن میں تو اوبیسلی ایک ہی گاڑی ہوتی تھی, تو ہم گودیوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو, 7 گھنٹے کا لاہور کا سفر جی ٹی روڈ سے, تو آپ سنی جا رہے ہو سیم گانا, کیسٹ ابو چینج کر دیں, کچھ اور لگا دیں, نہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہے, پھر وہی چل رہی ہے. سو آئی فیل لائک لسننگ بھی ان کی وجہ سے اچھی ہوئی, ٹیلنٹ بھی ادھر سے ہی آیا, اینڈ اوبیسلی وداؤٹ دیئر سپورٹ, ان کی انکریجمنٹ. پکنکس بناتے تھے, پکنکس پہ جاتے تھے. اب جب سے بڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں فیملیز میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے گیس, بیکاز سب لوگ بزی ہو جاتے ہیں, سب اپنا اپنا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون دو ماشاء اللہ we're one of the lucky ones who still live together, all of us. اچھا, we live in the same house. اسلام آباد میں بالکل, میرے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, but still we live together, all of us in the same house, so it's a lot of fun. بٹ وہ جو بچپن میں جو پکنکس اور گیٹنگ ٹوگیدر ان ایک ہی دن پہ سب کا اکٹھے باہر جانا, وہ مشکل ہوتا ہے. تو پیدا لاہور اسلام آباد میں ہوئے تھے؟ میں نہیں, میں آئی واز بورن ان دی اسٹیٹس, بٹ باقی سب لاہور. تو وہاں کیا کر رہے تھے آپ کے پیرنٹس؟ ماما واز ورکنگ دیر اینڈ مائی ڈیڈ واز دیر آن اے اسکالرشپ. سو آفٹر دے گاٹ میریڈ دے لیوڈ دیر فور 5 years. اچھا. اینڈ مائی ڈیڈ واز ویری, مطلب وہ بڑے پڑھاکو ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, انٹیلیجنٹ, تو ہی گاٹ اے اسکالرشپ اینڈ دین اکیلے گئے. پھر اتنے اداس ہو گئے کہ پوری فیملی کو بلا لیا وہاں پہ, 4 kids and a wife. And then my mom started working there so that both of them can together support the family and get everything together. So they lived there. I was born while they were there. And the younger brother was born there? No, he was born in Pakistan. اچھا, پھر واپس آ گئے. بالکل. My grandparents were unwell. And آپ لوگ اسلام آباد میں ہی تھے؟ بالکل بالکل. We lived, ہاں وہیں پہ رہے ہو؟ بالکل, پوری زندگی اسلام آباد میں ہی رہے. خوش نصیب ہے تیرے شہر کی ہوائیں, جب کبھی بھی چاہیں گال تیرے چھوتی جائیں. کہ تیرے شہر کی ہوائیں بھی مجھ سے زیادہ لکی ہیں, because they can brush through your cheeks whenever they want. Do you remember your first day of school? I remember my first day of school. بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی بچپن کی میموریز یاد ہوتی ہیں. مجھے بڑے انسٹنسز اس طرح چھوٹے چھوٹے یاد ہیں, اور بڑے مزے کے, اسی طرح کہ میں کیسے اسکول گیا, بابا نے ڈراپ کیا, ماما wasn't there, بابا نے ڈراپ کیا, وہ دور سے مجھے کہہ رہے میں ادھر ہی ہوں, اور بس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھوں, اور پھر 15-20 منٹ میں بڑا آئی ایم ویری ماشاء اللہ, اٹس اے گڈ تھنگ اور اٹس اے بیڈ تھنگ مے بی, کہ میں بڑی جلدی دوستی کر لیتا ہوں, اینڈ میں بڑا آئی ایم اے فرینڈلی کائنڈ آف اے گائے. تو آئی تھنک 15-20 منٹ بعد پھر میں نے دیکھا بھی نہیں دروازے کے باہر کہ بابا اسٹل دیئر اور ناٹ, because I was dancing and doing my own thing. And yeah, پھر اس کے بعد اسکول لائف میں, بچپن میں بھی, I feel like شروع سے ہی ایک وہ پروسیس تھا, because I remember کہ فرسٹ ڈے I was dancing and I was trying to show off. I wanted my teacher to see that I can move. And اس کے بعد کوئی اینول فنکشن تھا and she picked me. And میری کنڈر گارڈن کا بھی رپورٹ کارڈ میری ماما کے پاس پڑا ہوا ہے, تو اس میں وہ آخر میں پرنسپل کے کامنٹس ہوتے ہیں, بالکل ہر کلاس کے بعد ہوتے تھے. کنڈر گارڈن والے میں لکھا ہوا ہے when I was 3 years old that your child is full of music. And then she signed her name, whatever it was. But that's all that she wrote. She didn't write academic. She just said your child is full of music. And that my mother still has the report card. And I hope that my principal sees me wherever she is. گھر میں کبھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ آیا یا کوئی ٹیچر آیا؟ نہیں, میرے لیے تو کبھی بھی ایسا تھا نہیں. میں کوئی کبھی ہم نے سیکھا نہیں, کبھی کسی نے نہیں سیکھا. بالکل سیکھنا چاہیے, بٹ را ٹیلنٹ تھا. آئی فیل لائک میرے لیے تو آسان اس لیے تھا بیکاز یاسر بھائی, نمیر بھائی, میں بچپن میں جب چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا
ہمارے گھر میں بچپن میں ہم رومز شیئر کرتے تھے سارے بھائی. تو 2 بھائیوں کا ایک روم, پھر 2 بھائیوں, پھر میرا اور شاہزیب کا ایک روم. سو ان کے روم میں جیم ہو رہا ہوتا تھا ہر وقت, دے ہیڈ بینڈز, راک بینڈز ہوتے تھے اپنے اسکولس میں. تو بوتھ آف دیم ان کے جیم رومز میں شور مچ رہا ہے, دوست آئے ہوئے ہیں, تو بس میں کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ دیکھتا رہتا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے شوق بھی آیا, انسپریشن بھی وہیں سے ہے, یاسر بھائی اور عمیر بھائی سے. اور آئی تھنک دا لو آف میوزک, دے آر دا ریزن دیٹ آئی, اور استاد بھی میرے وہی ہیں, جو بھی مجھے تھوڑا بہت آتا ہے آئی ہیو لرن فرام دیم. اینڈ وہ جو ایک پیشن ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بھائیوں کو, آپ امیجن کریں کہ بس ہر ہفتے میرے لیے ہوتا تھا کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو ون آف مائی بردرز کانسرٹ, اینڈ میں ادھر جاتا تھا فرنٹ رو میں بیٹھا ہوں, اینڈ یو نو آئیدر آئی ہیو اے کیمرا ود می. اس وقت وہ بڑے والے ویڈیو کیمراز ہوتے تھے, میں نے بڑا سا کیمرا پکڑا, میں شوٹ کر رہا ہوں, اور آئیدر آئی ایم جسٹ ڈانسنگ اور اسکریمنگ دیٹس مائی بردر شوئنگ آف. تو ان کو دیکھ دیکھ کے یہ شوق آیا. کھانے کی میز پر کیا گفتگو ہوتی؟ اچھا, کھانے کی میز پہ ہم کبھی بیٹھے ہی نہیں. میرے پیرنٹس کا یہ سب سے بڑا گلہ ہے ہم سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کہتے تھے کہ جب وہ گھر بنا رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ایک ہی کمرہ بنا لیتا ہوں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم لوگوں نے ہمارے ہی کمرے میں, ہماری بستر میں, ہماری باتھ روم میں ہر چیز ہماری یوز کرنی ہے. جب کھانا بھی امی ابو کے بستر پہ, ٹی وی بھی امی ابو کے کمرے کا دیکھنا ہے, سونا بھی آدھے لوگوں نے بیٹھے بیٹھے ماما بابا کی کوئی صوفے پہ سو گیا, کوئی ان کے بیڈ میں سو گیا, امی ابو کے پاس جگہ نہیں ہے بیچارے. گزرتے گزرتے باتھ روم بھی انہیں کا یوز کر لیا, پرفیوم بھی ابو کا لگا لیا. تو ابو یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ یار ایک ہی کمرہ بنا لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے. تو بابا یہ کہتے تھے کہ میں فریج بھی کھولتا ہوں نا تو تم لوگوں کی چیزیں نظر آتی ہیں, الماری کھولتا ہوں تم لوگوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں, تو یار اب میرا روم تو چھوڑ دو. So we've always eaten, mostly my life I remember that in Ammi Abbu's room. بس کھانا ڈالا اور ان کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا, باتیں کرتے کرتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے. کبھی وہ ٹیبل والا ہمارا وہ جو ایک پراپر سین ہوتا ہے نا, بڑی دفعہ بابا نے کوشش کی کہ ہم اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے اس طرح کھائیں, بٹ ہم تھے وہی اسپوائلڈ بریٹس ان ہز روم. پیر چڑھائے صوفے پہ, بیٹھ کے کھا لیا, یا پھر ان کے بیڈ پہ بیٹھ گئے, رضائی میں گھسے, اسی میں کھانا کھا رہے, پلیٹ رکھ دی ان کے سائڈ ٹیبل پہ, ویٹ کریں گے کوئی اٹھا لے. ڈانٹ پڑی کبھی؟ بہت ڈانٹ بابا سے بہت پڑی. پٹائی تو کبھی نہیں؟ امی واز مائی سیویئر آل مائی لائف. رات کے بابا کا سب سے بڑا ڈائلاگ ہوتا تھا کہ 7-8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ کوئی جائے اسکول لائف میں. تو وہ کہتے تھے کہ جو کرنا ہے کرو, گھومو پھرو کھیلو, لیکن 8-9 بجے میکسیمم یو شوڈ بی ہوم, لیٹ نائٹ کو نہیں. تو وہ سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا تھا کہ جس دن 11 بج جاتے تھے یا 12 بج جاتے تھے تو گھر جانا, انٹر کیسے ہونا ہے, بیل بجا کے وہ جو ویٹ ہوتا تھا نا کہ ابھی بابا نے اگر دروازہ کھول لیا تو بس آج نہیں بچنا. تو اس سے امی بچاتی تھیں, سمجھا دیتی تھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں, دوستوں کے ساتھ تھا, مجھے فون کر دیا تھا. تو شی یوز ٹو پروٹیکٹ می ان ایوری وے پاسبل وے, اینڈ ایوری ادر چائلڈ ایز ویل, بٹ می موسٹلی. کیا کھیل کھیلتے تھے سارے مل کر؟ ہم نے اچھا, ہمارے گھر میں وہ ڈرمز ہوتے تھے, وہ جس میں کپڑے ڈالتے تھے نا, پیٹیاں جس کو کہتے ہیں. تو وہ ہم نے وہ الٹا کر دینا, پھر ہم نے کسی اسٹرنگ کے ساتھ نا وہ کوئی پین باندھ کے یا کوئی چیز باندھ کے یوں پنکھے کے اوپر سے پھینکنا اور وہ لٹکا دینا, وہ مائک بن جائے. پھر بیٹس پکڑ لینے, اور بیٹس کے اوپر سارے بیٹس میں نا ہم نے مارکر سے گٹار بنایا ہوا, اسٹرنگس, اور بیچ میں سینٹر میں وہ ہالو ہول, اینڈ پورا ایک ہمارا جزوالینز بینڈ ہوتا تھا بچپن میں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. تو وہ ڈرمز پہ ڈرمز بج رہے ہیں, گٹار بج رہا ہے, وہ جو دھاگے کے ساتھ پین پھینکا ہے وہ مائک ہے, اینڈ بینڈ بنایا ہوا ہے. چھپن چھپائی بہت کھیلتے تھے. ہمارے کمرے میں گھر میں ایک اسٹور روم ہوتا تھا, ادھر دنیا جہان کے وہ جو آپ مہمان آتے ہیں نا, چیزیں آپ پھینک دیتے ہو ایک کمرے میں کہ یار وہ آ رہے ہیں, بس پٹ اٹ ان دی اسٹور. اس کمرے میں بس اتنی جگہ ہوتی تھی چھپنے کی, کسی بھی چیز کے نیچے چھپ جاؤ یا پیچھے جاؤ. وہ بہت کھیلا, کونا کونا. پھر وہ پٹھو گرم بال والی ہوتی تھی. کرکٹ بہت کھیلی, بیکاز بھائی تھے تو کرکٹ بہت کھیلتے تھے. ٹیبل ٹینس, آپ اسپورٹس ہر قسم کی کھیلی ہے. درختوں پہ چڑھ جانا, ویسے ہی گھر میں انار اور امرود کے درخت تھے, نیبرز کے لوکارٹ کے درخت ہوتے تھے. ہر 3 دن بعد بیل بجتی تھی, امی ابو کو کمپلین آتی تھی ہمارے لوکارٹ توڑ دیتے ہیں آپ کے بچے. تو ہمارا ایک مشن ہوتا تھا بچپن میں کہ یار ہم نے گلی میں نکلنا ہے, جس کے گھر امرود لگے ہوئے, دیوار سے درخت اندر ہوتا تھا بٹ دیوار سے تھوڑا سا باہر آ رہا ہوتا تھا. تو ہم کہتے ہیں جتنا باہر ہے ادھر سے تو ہم توڑ سکتے ہیں, ادھر سے لوکارٹ بھی توڑنا ہے, امرود بھی توڑنا ہے. بڑی ہماری ٹیگ ٹیم ایک پارٹنرشپ ہوتی تھی. ایک دفعہ تمبوڑیوں کے چھتے پہ ہم نے دوستوں نے مل کے کہا کہ یار اس پہ کچھ مار کے نا بھاگیں گے.
تو اسی طرح اس طرح کے پلان ہوتے تھے. تو سب نے مار دیا, میرا تو لگا بھی نہیں. انہیں مارا اور سب بھاگ گئے اور مجھے چھوڑ گئے. اور اتنی تمبوڑیاں مجھے کاٹی, اتنی تمبوڑیاں کاٹی. اس دن کے بعد میں نے وہ گلی والا جو کھیل تھے وہ تو کم کر دیا. میں نے کہا یہ تو مجھے پھنسائیں گے. سر کے اندر بھی مطلب when we got back home تو ادھر تب بھی پھنسے ہوئے تھے ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا فینگز اور اسٹنگ, وہ تب بھی پھنسے ہوئے تھے. اتنی زیادہ کاٹی. تو ہر قسم کا تو نہیں گئے تھے, بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ نہیں, وہ پھر امیاں ہوتی ہیں نا, ان کے پاس ہر ترکیب ہوتی ہے فکس کرنے کی. بٹ ہر قسم کا جو آپ کو بچپن میں آپ اسپوائلڈ کھیل ہوتے ہیں نا بچوں کے, وہ سب کھیلے ہیں, کوئی مس آؤٹ نہیں کیا. بیکاز دوستوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بھائی ماشاء اللہ ہوتے تھے. تو وی نیور یوز ٹو بی لائک اچھا اب کیا کریں, وی آلویز ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو. ویسے ہی چھت پہ چڑھ جائیں گے. وی نیور ہیڈ, ہماری چھت کا سیڑھیاں نہیں ہوتی تھیں, تو ایک ایڈونچر ہوتا تھا کہ چھت پہ کیسے چڑھنا ہے, 7 سالوں کی دیوار پہ چڑھ کے پھر پیچھے سے جا کے پھر رسی ڈال کے. سو وی یوز ٹو ڈو دا کریزیسٹ. اور پتنگ اڑانا, اتنی پتنگ اڑائی ہے. بسنت کا اتنا شوق تھا, پوری فیملی چلی آتی تھی لاہور ہر بسنت پہ. یوز ٹو بی لائک اے تھنگ کہ ہم نے جانا ہے ادھر ایک دن پہلے سے ہی, پوری رات کائٹ فلائنگ کرنی ہے, اگلے دن بیچ میں ادھر ہی باربیکیو, کھانا بھی چل رہا ہے, فیملیز آ رہی ہیں. تو بابا نے بھی پتنگ اڑانی, ہم نے بھی پتنگ اڑانی. تو اس طرح کی ہر چیز کی. کبھی اپنی گڈیاں بنائی؟ بالکل, لفافوں کے ساتھ, اس کو کہتے تھے مومی گڈی. تو وہ ایک لفافے میں جھاڑو کی تیلیاں پھنسا کے اوپر سے باندھ کے سائڈ سے باندھ کے, بڑی دفعہ پلاسٹک والی جو پتنگ ہوتی ہے بڑی دفعہ اڑائی. قندیل بنائی کبھی؟ نہیں, ڈور کبھی نہیں بنائی. نہیں, قندیل وہ جو جس میں وہ آگ نہیں رات کو چھوڑ دیتے. نہیں, وہ نہیں کبھی بنائی. I've tried to وہ جو لینٹرنز جو ہوتے ہیں وہ میں تو, بلکہ جب میں خرید کے بھی اڑانے کی کوشش کرتا ہوں مجھ سے کبھی نہیں اڑتا. It just comes back down. But yeah. کبھی کوئی چیز چھپائی بھائیوں سے؟ اچھا, I'm very secretive about my life, but یوزلی بتا دیتا ہوتا ہوں میں, مطلب لیکن سب کو نہیں بتاتا. یاسر بھائی کے ساتھ میں کلوز ہوں, چھوٹے کے ساتھ کلوز ہوں, اگر وہ مجھ سے کبھی مل جائے, بات ہو جائے. He lives abroad as well. کیا جمع کرتے تھے؟ کامکس, بکس؟ ناٹ ریلی. ایک زمانہ آیا تھا جب میں پتہ نہیں کیوں وہ بوٹلز کے ڈھکن جمع کرتا تھا. ایک زمانے میں پتہ نہیں کوئی شوق تھا, ہر قسم کا ڈفرینٹ کلر کا. وہ بیچ میں کوئی کیمپین بھی آ جائے کہ اس کے بیچ میں کچھ ڈھونڈنا ہے آپ نے, تو وہ بھی رکھ لینا. پھر وہ چوئنگمس کے اسٹکرز جمع کرنا, چھوٹا ہوتا تھا, پوری بک بنانا اس کی. سو اس طرح کی چیزیں کی ہیں, بٹ ناٹ ریلی, نیور کلیکٹڈ اینی اسٹیمپس اور ڈنکی کارز اور نو وہ جو فگرز ہوتے تھے. سو ود اس مطلب اس طرح تھا کہ ہم کوئی چیز جمع کر نہیں سکتے تھے نا, ایک بچہ تو تھا نہیں, وی ور 6. کوئی ایک بندہ جمع کر بھی رہا تو وہ 5 منٹ بعد اس کی کلیکشن تباہ ہوتی تھی. we would destroy each other's stuff. لائک کوئی بھی ایک, مطلب یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ یار آپ نے پرفیوم لے لیا اور وہ صرف آپ نے یوز کرنا ہے. وہ آپ نے بھی یوز کرنا ہے, اور آپ باہر گئے تو آپ کے دوست نے بھی یوز کرنا ہے, آپ کے بھائیوں کے دوستوں نے بھی, جو گزرا ہے اس کمرے سے. بیکاز اگر 6 ہیں تو ایٹ لیسٹ 2 فرینڈس تو ہوں گے. اینڈ دین یور سبلنگز as well. So we would basically play, 6 آپ اور باقی 12. بالکل. تو we would play, use whatever, each and everything جو کسی اور کو belong کرتی. So اتنے سارے بھائیوں میں بہن کا کیا بنا تھا؟ تو وہی میں کہتا ہوں, وہ بڑی, لیکن سب سے بڑی تھی, تو وہ ہمیں انہوں نے سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا, اور بڑا ہمارا خیال بھی کرتی تھی. امی نمبر 2 تھی. ہاں, بڑا خیال بھی کرتی تھی, بڑی ابھی بھی بہت کرتی ہیں. لونگ ہے. شی لیوز ابراڈ, بڑی لونگ ہے. بٹ وہ ہم سے, ان کا روپ تھا ہمارے پہ, ابھی بھی ہے. تو ان کو تنگ نہیں کیا, وہ بچ گئے؟ نہیں, ان کو نہیں, وہ ان کو تنگ کر نہیں سکتے تھے. ٹو می شی واز وے اولڈر دین می, سو میں ان کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. اور بڑے بھائیوں میں نے بھی کسی نے ہمت کی؟ آئی تھنک ہارون بھائی اور یاسر بھائی جو بڑے 2 ہیں, ان کے ساتھ زیادہ فرینکنیس ہے. بٹ میری اس طرح کی نہیں کہ میں ان کے ساتھ کوئی سیکریٹ شیئر کر سکوں. ان کو پتہ چل جائے تو میں ایم ویری کمفرٹیبل ود ہر, بٹ اس طرح نہیں کہ میں ان کو بیٹھ کے کچھ بتاؤں, کیونکہ میں ان سے وہ بیریئر ہے ایج اور رسپیکٹ کا, کہ یار مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے. تو میں کبھی کوئی چیز چھپائی بھائیوں سے؟ اچھا, آئی ایم ویری سیکریٹیو اباؤٹ مائی لائف, بٹ یوزلی بتا دیتا ہوتا ہوں میں, مطلب لیکن سب کو نہیں بتاتا. یاسر بھائی کے ساتھ میں کلوز ہوں, چھوٹے کے ساتھ کلوز ہوں, اگر وہ مجھ سے کبھی مل جائے, بات ہو جائے. He lives abroad as well. بٹ یاسر بھائی کے ساتھ ویری کمفرٹیبل. میری بھابھی ہیں جو یاسر's وائف, صبا, I'm very close to her. So I tell her stuff,
شی نوز مائی لائف ویسی یوزلی بیکاز ہمارا فرینڈ سرکل ایک ہے. باقی بھابھی سے بھی بڑا کلوز ہوں لیکن ان سے ذرا تھوڑا زیادہ کلوز ہوں, اور ہم ایک فلور پہ بھی رہتے ہیں گھر میں. سو آئی تھنک شی از دا ون. وہ مطلب میں تو اتنا لیزی ہوں کہ میں اپنا پینٹ بھی نہیں سلیکٹ کر سکتا, تو وہ اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے میرا صوفے سے لے کے کارپیٹ سے لے کے پینٹ سے لے کے وہ سب, مطلب میں گیا ہوتا ہوں شوٹ پہ, واپس آتا ہوں تو آدھی چیزیں میری فکسڈ اور سیٹ اپ ہوتی ہیں, تو وہ بڑا خیال کرتی ہیں میرا. چیز رائٹ. اور کوئی اپنی کوئی سیکرٹ کوئی چیز جیسے کوئی خاص پوزیشن کوئی تھا ایسا بچپن میں؟ ہوتا ہے نا بچوں کے پوزیشنز ہوتے ہیں جو وہ ڈرارز میں رکھتے ہیں یا پلنگ کے نیچے رکھتے ہیں. اچھا, میرے زیادہ جو پوزیشنز تھے وہ یہی دوستوں کے کارڈز یا لیٹرز ہوتے تھے. بچپن میں ہم لیٹرز لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو, لائک اف آئی واز فرینڈز ود سم ون اور اف آئی واز کلوز ٹو سم ون اور لائک سم ون, like I was very like basic. I would like to write letters and cards and وہ باتیں personalized باتیں لکھتا تھا میں. Did you ever keep a diary? I didn't. I had a scrap book though. ایک بچپن میں ٹائم آیا تھا ایک وہ scrap book ہوتی تھی, ہم بناتے تھے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ ہر دن وہ scrap book اپنے ایک دوست کو دیتے ہو اسکول میں, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, what's your favorite color blah blah blah, تو وہ فل آؤٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک 20-30 دوستوں کی کلیکشن بنا لیتے ہو, ان کی ہابیز, فیوریٹ چیز, what they like about you, وہ اسٹکر بھی بیچ میں ایک لگا دیتے ہیں, کچھ پینٹ بھی کر دیتے ہیں. سو اٹس ویری پرسنل. وہ اسکریپ بکس تھیں میرے پاس ایک دو, بٹ ناؤ دیٹ آئی گرون اپ آئی ڈونٹ ایون نو ویئر دے آر. کسی جگہ پہ ہوں گی گھر میں, کسی باکس میں, کسی جگہ پہ. بٹ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ود ٹائم when you grow up like you start realizing that جو بچپن میں چیزیں اتنی اسپیشل ہوتی تھیں, وہ آہستہ آہستہ آپ ان کا you stop caring about, or maybe you just become a little more occupied with so much that's happening around you کہ آپ وہ جو اسپیشل چیزیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو اتنا میٹر کرتی تھیں, آپ ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہو. تو وہ اسکریپ بک جس طرح ہے, تو اس وقت وہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. یا پھر میرا ایک فولڈر ہوتا تھا, اس میں میں نے دنیا بھر کے اپنے فیوریٹ راک اسٹارز کی تصویر لگائی ہوتی تھی. اگر وہ میرا فولڈر کو چھیڑ دے نا تو میں پاگل ہو جاتا تھا, شور مچاتا تھا. اور اب مطلب I don't even care اس طرح کی بات ہے. میں I'm so good with, اگر کوئی میری فیوریٹ چیز بھی ہو, کوئی مانگ لے تو میں دے دیتا ہوں اٹھا کے. آپ لوگ سارے مل کے کوئی تھیٹر کی پروڈکشن کرتے تھے ٹو شو ٹو دا پیرنٹس؟ نہیں, مل کے کبھی نہیں, صرف کانسرٹ ہوتا تھا. بالکل. جیم سیشنز ہوتے. We've done a lot of music at home. تو پھر ایکٹرز کیسے بن گئے, یہ بھی تو حیرانگی ہے. So I used to do a lot of theatre. بچپن سے ہی when I was 14 I started doing theatre. اسلام آباد میں ہی بہت تھیٹر ہوتا تھا اسلام آباد میں, تو ہم نے وہاں بہت تھیٹر کیا. میرے پیرنٹس آتے تھے obviously دیکھنے, بہت سپورٹیو تھے. But then یاسر بھائی started making stuff, like for some reason he had an interest in being behind the camera. تو وہ ڈائریکٹر بن گئے, تو ان کے ساتھ کافی کام کیا, اپنی چھوٹے چھوٹے جو گانا بنانا, تو ان کی میں ان کا وہ تھا, وہ ایک ٹرائی آؤٹ کرنے کے لیے ایک ڈمی نہیں ہوتا, تو مطلب جو ان کے انیشیل سارے پروجیکٹس ہیں ان نے میرے پہ شوٹ کیے ہیں. کچھ بنانا, کوئی گانا ہو, مدرس ڈے سانگ, whatever that I do, like he would try it on me. جو نیا کیمرہ آنا ہے, عزیر ادھر کھڑے ہو, میں تمہیں ذرا شوٹ کرتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں, بٹ گھر پہ ایکٹنگ نہیں. عمیر بھائی کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ he acts till one day he told us کہ یار سرمد کا فون آیا ہے, میں نے آڈیشن کیا ہے, and I'm doing this play and I'm playing a سلطان. اینڈ ہم نے سب نے کہا عمیر تم ایکٹنگ بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. ہم نے کہا تمہیں پتہ تھا؟ ہم نے کہتا نہیں. ہم نے کہا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. بٹ he was so good and he was good. He looked very nice. Yeah, he looked great, and now he's continuing to act, but he's very selective with work, but he's good at what he does. چاند تارے دور سارے, میں یہی ہوں کہیں پاس, بلا لو گلے لگا لو کہ دل لگتا نہیں, آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں سامنے, آ جا کبھی ہو, ڈھونڈا میں نے مجھ میں تجھ کو, تو ملا ہی نہیں. پہلی محبت کب ہوئی؟ اچھا محبت I don't even know. اگر اب اتنی دفعہ مجھے I feel like کہ میں infatuate ہو جاتا ہوں,
and I get attracted to people in some way with their personality or the look, so the way they take care of me, or but I don't know if I've ever been in love. Now I think that way. बचपन में तो हर वक्त लगता था कि प्यार हो गया है. तो क्या करते थे? इतने गाने लिखे हैं, ओहो, इतने हर दिन प्यार होता था. But then I feel like it's a process. I feel like इसी तरह आप सीखते हो, आपको पता चलता है कि what life and people are actually about. पहला गाना कौन सा लिखा था किसी के लिए? पहला गाना मैंने लिखा था, I was 14 or 15, it was called यहीं, and वो YouTube पे मैंने रिलीज किया था. That's how my career started. People really. और वो किसी के लिए लिखा था? बिल्कुल बिल्कुल. Can I hear it? Can you share it with me? Right now? Yeah. Why not? अच्छा. It's very simple. It's because it was so I'm interested. Because I was a little kid, so basically I didn't even know how to make a song. चांद तारे दूर सारे, मैं यही हूँ कहीं पास, बुला लो गले लगा लो कि दिल लगता नहीं, आँख मचोली खेल रहा हूँ सामने, आजा कभी, हो ढूंढा मैंने मुझ में तुझको, तू मिला ही नहीं. Something like this. It was very simple. Nice. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे you're sitting somewhere और चांद पूरा है, हाँ, और कहीं बैठ के. So basically मैं उसको यही बताना चाह रहा था कि चांद तारे वो because वो फिल्मी एक लाइन होती है ना कि मेरे लिए चांद ले आओ, ये ले आओ. तो आप जब छोटे होते हो you wanna impress, you know, आप स्कूल में होते हो, गिटार भी इसीलिए उठाते हो, you wanna look cool. तो मैंने कहा यार चांद तारे तो सब दूर हैं, कि तू इधर ही है, you know, and पास बुला लो गले लगा लो कि दिल लगता नहीं कि मेरा दिल नहीं. So I literally wrote what I was feeling like, that I want to hang out with you. Did you sing it for her? Plenty of times. I'm a very तो कितना अरसा चलता है? I'm not shy with my emotions. तो कितना अरसा चलता है कि एक रोमांस? I don't even know if it's ever been romance. It's if you know you feel like you're getting close to someone, you like someone, but love is a crazy thing. You can never understand it. I once or twice I really wanted it to work out once, but then it didn't, and then I was like, this is not it. मतलब कि ये मुश्किल काम है, let's not get into it. So now I'm just going with the flow, and I've written a lot of songs. So what happens is कि जब at least आपकी ज़िंदगी में लोग आके चले भी जाएं, तो as a musician फ़ायदा ये होता है कि you can write about it, you know, you can think about it, you can, even if you're feeling sad about it, अगर आपका दिल टूटा हुआ भी है, if you're upset about it, it works in your way. So a lot of the songs which got me a lot of recognition with my fans and got me to connect with my fans were the ones which I wrote when I was miserable. तो वो एक बड़ी funny बात है कि even though at least I got a song out of it. That's what I feel. That's how I feel. कि मैंने कहा चलो if it didn't work out, at least I got some good music out of it, you know, with those emotions. So music आता है दिमाग में या पहले लफ्ज आते हैं? अच्छा, एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैंने पहले लिरिक्स लिखे, बट मोस्टली यही होता है कि यू धुन आती है पहले, एंड यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू फीलिंग इट एंड यू नो दैट, and then you find words to complete that melody. And I feel like it's very important to, you know, for you to feel that way, for you to think. ये दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है. एक दफ़ा at least for you. वो ये कहते हैं ना कि break and वो कहते हैं कि एक artist का दिल तोड़ो और फिर एक masterpiece बनते हुए देखो. So तो I feel like बड़ा ज़रूरी है for you to at least feel that way, go through that process, and आप पता है ज़िंदगी के बारे में भी और लोगों के बारे में भी, relationships के बारे में भी सब बड़ा सीखते हो. If you haven't
gotten your heart broken once at least, I feel like then You've not lived. yeah, you're not strong enough yet. It's very important. कभी disappoint हुए हो बहुत ज़्यादा? बड़ी दफ़ा. किस बात से disappoint होते हो? I feel like, I don't know if people would agree or my friends, I'm a very trusting and giving kind of and I easily open up with my friends. Very secret about my personal life, but I'm okay with, I laugh and I play and I take in people's secrets and I take care of them. I like to take care of people. तो बस जब लोग and I see people around me, and now that we're growing up, ये जो post college life होती है ना, this college life is really weird. ये इसमें आप बड़ा एक 22-23 के बाद जब आप एक फेज़ में जा रहे होते हो ना, कि एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही होती हैं. You're just like, अच्छा कॉलेज भी, स्कूल भी ख़त्म, कॉलेज भी ख़त्म, दोस्त भी चले गए, फैमिली भी एक्सपेक्ट कर रही है, अच्छा अभी you have to fall in love as well, because प्लान करना है कि अच्छा अगर पेरेंट्स प्रेशर डालेंगे कभी शादी भी करनी है, तो you have to at least like someone, and then just fitting in and not knowing where do you want to end up, it's very tough. Not being sure of where you belong and where do you want to end up and do for the rest of your life. तो मुझे तो पता था, thankfully, since I was a kid, that I want to do music, I want to do acting, but just growing up, ये जो फिर getting out of college, फिर आपको कोई ना कोई disappointment होती रहती है, because you're either disappointing yourself in some way, because हर चीज़ के pros and cons हैं. I couldn't go to college because I was here doing music. I started music at a very young age, started acting. तो मैंने वो भी sacrifice किया. तो कभी कभी मैं वो सोचता था कि यार मैंने क्यों, why didn't I go abroad, and I finished college here, but I wanted to experience and travel, and but now with my work I fill that gap up because I get to travel a lot with my work. तो छोटी छोटी disappointments इस तरह की कि if you do something for people and you expect a lot, and I expect a lot from my friends. I'm a very I'm not a person who could survive in a room or in a house without people. Like मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार हम तो अकेले travel करते हैं, इतना मज़ा आता है. मैं कहता हूँ यार कैसे करते हो? Like I'm not one of those के अकेले चला जाऊँ कहीं भी उठ के और कहूँ हाँ I'm having the time of my life. I need at least 10 friends of mine around me all the time for me to have fun. For me, a nice evening is me not sitting alone watching TV. It's me sitting with a bunch of my friends, having a great time watching TV, watching my favorite show, whatever that I'm doing. But I guess that's also a reason. I think this happens because जब आप बहुत सारे बहन भाइयों के साथ बड़े होते हैं, तो आप लोगों से डरते नहीं हैं. बिल्कुल. तो मुझे अकेले ज़्यादा बुरा लगता है. तो मुझे जब वो expectation meet नहीं होती obviously आपकी दोस्तों से, because everyone gets busy with their lives and you have priorities change. आपकी वो जो आपने क्यू उठाना ना उसकी वो एक हम खेलते थे गेम, तो उसमें गेम में होता था कि before the other guy finishes he points at you and you have to pick up from there. तो वो उस वक्त हमें गेम लगती, but actually they were preparing us to pick up our cue on time. कभी कभी सोचते हो कि कितने खुशकिस्मत हो कि you had a reason to go on and discover yourself through your music, through your obviously, art. Obviously, I thank God every day. Yes, and जिनके पास ये नहीं होता, वही मैं आपको बता रहा था कि वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाते. मैं वही आपको बता रहा था कि मेरे इतने माशाल्लाह I have a huge circle of friends because of my brothers as well, because of my schooling in college and music. तो आधे से ज़्यादा दोस्त मेरे बेचारे ग्रेजुएट जब हो गए तो वो यही सोचे थे कि यार क्या करें आप, what's next, and वो जो confusion है, that confusion really brings you down. And वो कहते थे तुम तो lucky हो यार कि तुम you enjoy. I was like, but it's still work for me. I mean, I just enjoy my work a lot more. You're like, they're like, you don't have to do anything. I'm like, कभी acting करके देखो TV पे 12 घंटे दिन के एटलीस्ट तुम लोग 9 to 5 पे रहते हो. एंड आई वाज लाइक मैं पूरी ज़िंदगी सुनता हूँ कि यार 9 to 5 जॉब है, वीकेंड ऑफ है. मैंने कहा मैंने अभी शुरू किया है एंड आई जस्ट डिड 2 plays. एंड मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि मैं सोऊं कब और उठूं कब और वीकेंड भी नहीं ऑफ होता. तो आप
I don't know what you guys brag about. This is a lot of work. For them, it's just, हाँ. for them, it's nothing. Obviously, I feel very lucky, very blessed. Ke I always knew my direction. I always knew where I had to go. I always knew that my parents were by my side. मेरे parents ने मुझे बहुत support किया. Family ने बहुत support किया. And I knew that all the, you know, boxes सब tick हो रहे थे. But वो हमेशा से एक वो भी थी, because I want my friends to do well as well. I want them to be where their heart wants as well. बेचारा कोई कहीं लगा होता है, कोई कहीं, फिर they're always switching, and so that upsets me a lot as well. How do you prepare for a character? How do I prepare for a character? So surprise, for some reason. Have you studied acting? No. But I've been. I mean, you're I need learning to study. as you're going. I'm learning, and I've been learning since I was 14, 15 because I did 8 to 9 plays in Islamabad. Yeah. तो वो एक process होता है. थिएटर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है. थिएटर का ऐसा होता है ना कि 3 महीने तो सिर्फ रिहर्सल्स होती हैं 10 दिन की परफॉर्मेंस के लिए. तो वो 3 महीने में आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो. फिर हमारी ऐसी हमारे डायरेक्टर्स बड़े अच्छे थे. उस्मान भी हमारा डायरेक्टर था, उस्मान खालिद भट्ट. इज़ माई रियली गुड फ्रेंड. तो वो डायरेक्शन भी मेरी 3 दफ़ा वो भी कर चुका है. शराबील, शाह शराबील, दैन टुलीन, सब ये लोग वो हर दिन रिहर्सल से पहले हमारी कुछ ना कुछ, हम उस वक्त मजाक उड़ाते थे, बट नाउ आई फील लाइक देयर वाज सच अमेजिंग एक्टिविटीज़. वो हमारी वर्कशॉप्स कराते थे और वोकल ट्रेनिंग कराते थे, एंड हम ऐसी फ़नी चीज़ें कर रहे थे. एंड वो यू नो रेड लेदर, येलो लेदर, लाइक वो अनंसिएशन आपकी ठीक करा रहे होते थे. आपकी वो जो आपने क्यू उठाना ना उसकी वो एक हम खेलते थे गेम. तो उसमें गेम में होता था कि बिफोर द अदर गाय फिनिशेस ही पॉइंट्स एट यू एंड यू हैव टू पिक अप फ्रॉम देयर. तो वो उस वक्त हमें गेम लगती, बट एक्चुअली दे वर प्रिपेयरिंग अस टू पिक अप आवर क्यू ऑन टाइम. कि अगर एक बंदे ने डायलॉग बोल दिया, आपने डायलॉग किस तरह उठाना है फौरन. यू नो, यू शुड नो योर क्यू, बिकॉज थिएटर में मिसिंग योर क्यू इज़ द वर्स्ट. आप अगर डिले कर दोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी और वो वेट करी होगी किसका डायलॉग है. तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो सीखी हैं, बट आई गेस आहिस्ता आहिस्ता विद द प्रोसेस विद डायरेक्टर्स. तो अभी मैंने 2 टीवी प्लेस किए हैं, और दोनों में ही मैं होपलेस रोमांटिक प्ले कर रहा हूँ. तो दोज द काइंड दैट मस्ट हैव कम वेरी इजी. वही मैं आपको कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि आप कह रही थी कि कैरेक्टर कैसे पिक आउट करते हो. सो मैं वही आपको बता रहा था कि सरप्राइजिंगली दैट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट कम्स टू मी एंड अट्रैक्ट्स मी एज वेल, एंड दैट इज काइंड ऑफ वर्किंग फॉर मी एज वेल राइट नाउ. I feel like I can play that well, but obviously आहिस्ता और स्क्रिप्ट्स आएंगी, कुछ मज़े के कैरेक्टर्स आएंगे. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर. कभी काम करते वक्त एज एन एक्टर कभी हुआ कि एकदम से म्यूजिक कोई मेलोडी आ गई दिमाग में, क्रिएटिव हो गए, और यू आर एक्चुअली अबाउट टू अपनी लाइंस भी बोलनी है और म्यूजिक भी आ रहा है दिमाग में? ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है. दोनों जो ड्रामाज हैं उनके OSTs भी मैंने किए हैं. तो मैं जब वो प्रोसेस, एक्टिंग के प्रोसेस में, मैं साथ साथ ये भी सोच रहा था कि यार अच्छा इस थीम के साथ क्या बैठेगा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग शुड आई बी डूइंग. बिकॉज आई वाज वेरी लकी दैट डायरेक्टर गिव मी द लिबर्टी कि आप यार इफ़ you're a singer and because we got you on board, so आप ही गाओ OST भी. तो आप जब पूरे प्रोसेस से गुजरते हो, आपको एक यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो फील करो, एंड देन विद द स्टोरी आप OST साथ बनाते हो. जिस तरह कुछ वो जो मेरा पहला प्ले था उसका नाम था मोरे सैया. उसका मेरा गाना जो मेरा एल्बम टाइटल भी था ना भुलाना. तो उसकी एक लाइन थी जो मेरी बड़ी फेवरेट थी. वो लाइन थी OST की कि खुश नसीब है तेरे शहर की हवाएं, जब कभी भी चाहे गाल तेरे छूती जाएं. कि तेरे शहर की हवाएं भी मुझसे ज़्यादा लकी हैं, because they can brush through your cheeks whenever they want. It's so pretty. Yeah. So it's very important to, and very romantic. Extremely it's very romantic. important to feel that and be in the process. Success क्या है? Success यही है कि बस माँ बाप आपके खुश हों, हर एक को ब्रैग करें कि आप उनके बेटे हो, प्राउड हों आपसे बहुत. I feel like that's my biggest success. For me, getting into my house and my mom with all the helpers and the family on a Saturday night, fixed to the TV watching my play,
and crying with me, crying and laughing with me, laughing and calling all her sisters and brothers that 8 बजने वाले हैं उज़ैर का play देख. That's for me, that's success. I love my parents and they've worked really hard all our lives to get us where we are today, and I feel like without their support and the kind of work that they've done for us and the love that they give to us, we wouldn't be here. So that's my biggest success कि मेरे my dad introduces me कि ये मैं इसका हूँ, ये मैं, you know, like मैं उज़ैर जसवाल का, I'm his dad. So like that's how he's like मुझे तो अब लोग ऐसे पहचानते हैं. So I feel like और failure क्या है? Failure, अच्छा, after all of this, I feel like even though I haven't really been or I haven't done like mind-blowing things yet, but I feel like that I've been in the industry for a while because I started off really young. तो failure, I just feel like कि सब कुछ हो जाता है, but for me failure is forgetting your roots and forgetting who you are. I see a lot of people who after थोड़ी सी ये every day is different in this work line of field line of work. कभी ऊपर है, कभी नीचे है, आप हो, next day कोई और है, and there's a lot of competition as well. So you can't think very high of yourself and wake up like you're I don't know, the king. Yeah, you need to stay humble. You need to stay grounded. You need to respect your elders. जितने भी बड़े स्टार बन जाओ, जो आपसे पहले इधर आए, जो काम ज़्यादा कर रहा है, वो they're seniors, you respect them. They know their work. They know more than you, and that's how our parents have brought us up. So for me, not remembering that and forgetting your roots, forgetting from where have you come and where you have to go is failure. Staying humble, staying true to your work, and not letting any of this get to your head. It's a bubble, you know. You're living in it, you're enjoying it, just like everything else. You need to enjoy it, you need to work hard, but just remember कि आप किधर से आए हो, क्या कर रहे हो, और बस more than taking, give, you know. जिंदगी क्या है? जिंदगी बड़ी unpredictable है. I feel like it's a chance given to you, and you have to work hard, make the best use of your talents, और बस अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपना फैमिली का ख्याल करें, and just be happy. You know, life is about whatever time you have in this world. Just when are happy. you the happiest? When am I the happiest? I'm the happiest when I'm around my parents, my family. Yeah. And when are you sad? वही मैं आपको बता रहा हूँ. अभी मैं एक रात इधर हूँगा ना, तो सुबह my mom's gonna call me 10 times. So I'm not a person who can live alone, do stuff alone. So I'm kind of sad when I'm away from them. I enjoy it for a while when you're on vacation or whatever, but I miss home a lot. I'm that kind of a baby who gets homesick really quick. So I'm sad when I'm away from my family, and just the thought of not being with your family, and you know, your parents getting old and your family getting distant with, you know, people get married, priorities change. I don't like that. I don't even like to think about it. I don't even want it to be the last thing on my mind. That's how much I hate it. You want to go back into that nucleus that was when I want to live in it all the forever. brothers were there. And I'm still in it, and I want to live in it forever. I love it. I'm very lucky, and I'm very thankful to my parents. And what is death? I mean, it's something that has to happen, and you should be prepared for it, and it's something unavoidable. So, first, jitna time hai, whatever you have, spend it wisely and work hard. Any regrets? No. I've made a lot of mistakes, but no regrets. I feel like everything happens for a reason. उस वक्त में जो ठीक होता है, उस बेहतरी के लिए होता है आपकी. Have you planned your future? Never. I take it as it comes.
I feel like plans don't usually work out, and that really disappoints me. Why are you wearing this ring? I don't even know. It's been there. I feel like someone gifted it to me a long time ago, and I found it in my cupboard just recently. So I started wearing it again. It's not. It doesn't hold any value. It's just there. It's in the wrong finger right now, but I'll change that. It was such a pleasure Thank you. talking to you. Thank you. And I really wish you luck. Thank you so much. It And was I a would pleasure love to being here. meet your family. Thank you so much.